اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينكم إنا كنا غاوين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ صفات کی 24 سے لے کر 32 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہ تو آج اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور پوچھیں گے، پیروکار ووٹر اپنے پیشوا لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ سامعین محترم، یہ منظر ہے جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو جن لوگوں نے اسلامی قوانین کو، اسلامی نظام کو نافذ ہونے سے روکا ہوگا، کسی بھی طریقے سے اس گروپ کی مدد کی ہوگی، جب یہ قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے حساب کتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں ذرا ٹھہراؤ۔ ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ دنیا کے اندر تو تم اسلامی نظام کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار تھے، کچھ ووٹر تھے، کچھ تمہارے اسٹیج سجانے والے تھے، کچھ تمہارے جلسے کرنے والے تھے، کچھ تمہارے سے مفاد لینے والے تھے اور مفاد لے کر تمہیں اقتدار دینے والے تھے، اور اقتدار والوں سے کہیں گے کہ یہ تمہارے سپورٹر تھے۔ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت تمہیں جب کہا گیا تھا کہ اسلامی نظام کے لیے کام کرو تو اس وقت تو تم اسلامی نظام کی قائم کرنے والی قوتوں کو، پارٹیوں کو، لوگوں کو، شخصیات کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی تم مدد کرتے تھے۔ لیکن آج کیوں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور آج تم ایک دوسرے کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہو کہ یہ قصوروار تھا، اس نے بہکایا تھا، اس نے ہمیں سوئی گیس اور بجلی اور سڑکوں کا لالچ دے کر ہمیں اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اور پھر یہ دونوں گروپ، یہ ووٹر بھی اور یہ لیڈر بھی ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے، اور ووٹر جو ہیں، یہ مفاد پرست طبقہ جو ہے، یہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے راستے سے آتے تھے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے، عوامی مفادات کے اوپر اپنی گرفت کا ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں یہ مفادات دیں گے، ہم تمہیں یہ مفادات دیں گے۔ تم تو اپنی طاقت کا ہمیں اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے تم نے ہمیں بہکا دیا۔ اور یہی لیڈر وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم خود سرکش لوگ تھے، تم خود اللہ کے قوانین کو توڑنے والے لوگ تھے، تم نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، تم نے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اصل میں تمہارے دل کے اندر اللہ کے لیے گنجائش نہیں تھی، اللہ کے قوانین کے لیے محبت نہیں تھی، اللہ کے نظام کے لیے تمہارے اندر کوئی طلب موجود نہیں تھی، اس لیے تم ہمارے دیے ہوئے لالچوں کے پیچھے آ جاتے تھے۔ تم سرکش لوگ تھے، مجرم لوگ تھے، باغی لوگ تھے۔ اس لیے اب تو سیدھی سی بات ہے، حساب ہو گیا ہے اور اللہ کی بات ہمارے اوپر ثابت ہو گئی ہے
کہ جس نے اسلام کا راستہ روکا اسے عذاب ملے گا، لہٰذا ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اور پھر لیڈر بے شرمی کے ساتھ وہاں پر صاف اقرار کریں گے کہ ہم تو خود بہکے ہوئے لوگ تھے، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے تمہیں بھی بہکایا۔ اگر ہم راہ راست پر لوگ ہوتے تو ہم اللہ کے نظام کے نمائندے بننے کی کوشش کرتے۔ ہم تو ان طاغوتی طاقتوں کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، ہم ان طاغوتی پارٹیوں کے نمائندے بنے ہوئے ہیں جن کے منشور کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام بھی نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے قرض دینے والوں سے خوف زدہ ہیں، یہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ انہیں پیسے دے کر اللہ کے نظام کو زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں، اس کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہے ووٹرز کا اور لیڈرز کا۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر یہ اس طرح کی گفتگو موجود ہے کہ سرداروں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ، نمائندوں کے ساتھ ووٹروں کی باقاعدہ بحث ہوتی، تکرار ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ لہٰذا ہم سب کو، آج الیکشن کا ماحول ہے، ہم سب کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ووٹ دے کر اللہ کے مخالف دشمنوں کے کھاتے کے اندر لکھے جائیں اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری عبادتیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں، انہیں ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو قائم کرنے والی قوتوں کے پیچھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو قائم کرنے والے لوگوں کی فہرست سے اندر اوپر سے اوپر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔